کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک ریگستان سے، جہاں دو آدمی ایک خاص قسم کی چھپکلی کو پکڑنے آتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں جال بچھا کر ایک لیزرڈ کو پکڑ لیتا ہے، تبھی دوسرا آدمی وہاں پر ڈینجر زون لکھا ہوا دیکھتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ یہاں پر خطرہ ہے اور انسانوں کا یہاں پر آنا منع ہے۔ تبھی وہ اپنے ساتھی کو یہاں سے نکلنے کا کہتا ہے۔ تبھی وہ اپنا بچھایا ہوا جال وہاں سے نکال ہی رہا تھا کہ تبھی اسے وہاں عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب وہ چیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اسے وہاں جا کر بہت زیادہ عجیب لگتا ہے۔ آخر اتنا بڑا گڑھا ریگستان کے بیچ میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ساتھی اچانک سے اس گڈھے سے باہر آتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور اس سے مدد مانگنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، تبھی نیچے سے بہت بڑا کریچر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے وہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنا بائک لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے، لیکن اس کی بائک سٹارٹ نہیں ہوتی اور پھر تبھی کریچر کا بہت بڑا ہاتھ آ کر اس آدمی کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے بھی کھینچ کر گڑھے میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دو سنگرز کو دیکھتے ہیں جو کہ بہن بھائی تھے، جو کہ ایک ساتھ ایک کلب میں گانا گا رہے تھے۔ ان میں لڑکے کا نام کاؤ تھا۔ جب شو ختم ہوتا ہے تو کاؤ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ ہم جو بھی پیسے گانے گا گا کر کماتے ہیں اور اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ تو ہمارا سینئر ہی رکھ لیتا ہے، اس لیے اب سے میں نے اس کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا ہے۔ ان کی باتوں کے دوران اس کی بہن کے پاس اس کی موم کی کال آتی ہے، جو انہیں بتاتی ہے کہ آپ کے نانا کی موت ہو چکی ہے۔ پھر وہ دونوں اپنے گاؤں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اپنی موم سے ملنے کے لیے، جہاں پر کاؤ بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد کرنے لگ جاتا ہے، جہاں اس کا نانا اسے زمین سے پانی نکالنا سکھا رہے تھے تاکہ گاؤں والوں کی جو پانی کی تنگی ہے وہ دور ہو سکے۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اپنی سب فیملیز سے ملتے ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکی جس کا نام فون تھا، جو کہ کاؤ کے بچپن کی دوست تھی اور اب وہ کافی مشہور یوٹیوبر بن چکی تھی۔ وہ یوٹیوبرز ویڈیوز ڈالتی تھی۔ کاؤ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس سے بہت زیادہ ناراض تھی اور ٹھیک سے کاؤ سے بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ آج سے 10 سال بعد کاؤ اپنے گاؤں واپس آیا تھا۔ اس درمیان میں اس نے اپنے دوست سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ یہاں سے سین تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ دونوں آدمی دوبارہ سے دکھائے جاتے ہیں جن کو ہم نے شروعات میں دیکھا تھا۔ ان کو اصل میں کریچر نے کوفہ میں قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ تبھی وہ کریچر وہاں پہ آ جاتا ہے، جس کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا اور بہت زیادہ خطرناک بھی تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان دونوں آدمیوں کو مار دیتا ہے۔ کاؤ اپنی دوست فون کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں فون اپنی 8 ملین فالوورز ہونے کی خوشی میں ایک مقابلہ رکھتی ہے، جس میں وہ بتاتی ہے کہ جو میرے گاؤں کی زمین کو کھود کر سب سے پہلے پانی نکالے گا وہ اس مقابلے کو جیت جائے گا اور اسے بہت زیادہ پیسہ ملے گا۔ یہ بات کاؤ اپنی بہن کو بھی بتا رہا ہوتا ہے، جس پہ وہ کہتی ہے ارے واہ، جس میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں بھی اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے، جس پہ کاؤ بھی مان جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں ایک لڑکے کے پاس جاتے ہیں اور اسے بھی اپنے گروپ میں شامل ہونے کا کہتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں پہ فون نے مقابلہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہاں پر بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے ان مقابلے میں حصہ لیا ہوا تھا۔ سارے گروپس کو ایک نقشہ اور فلیئر گنز دی جاتی ہے۔ فلیئر گن کا استعمال انہیں تب کرنا تھا جب وہ پانی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اسی درمیان میں وہاں پر ایک کافی امیر لڑکا آتا ہے، جس کا اپنا کام بھی زمین کے نیچے کھدائی کروانے کا تھا، اور پھر وہ فون کے پاس جاتا ہے تاکہ اس مقابلے میں حصہ لے سکے، لیکن وہ فون سے الٹی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تب ہی کاؤ وہاں پر آ کر اسے روکتا ہے، جس کے فوراً بعد فون فلیئر گن چلا کر اس مقابلے کو شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سب لوگ الگ الگ جگہ پر جا کر زمین کھودنے لگ جاتے ہیں، جس پہ دو آدمیوں کو شروعات والے دو آدمیوں کی بائک ملتی ہے، جو کہ اس کریچر کا شکار بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں پھر اس بائک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تب ہی وہ کریچر ان دونوں کے پیچھے بہت زیادہ سپیڈ سے دوڑنے لگ جاتا ہے اور ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جس سے وہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے بائک گھما دیتے ہیں، لیکن وہ کریچر بہت زیادہ چالاک تھا اور وہ ان کے راستے کے آگے بہت بڑا گڑھا بنا دیتا ہے، اس سے وہ دونوں اس میں جا کر گر جاتے ہیں۔ ادھر کاؤ اور اس کے دوست پانی ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تبھی انہیں وہاں پر کچھ پلیٹس نظر آتی ہیں جو کہ الٹا کر کے رکھی ہوئی تھی اور ان پلیٹس پر کچھ منتر لکھے ہوئے تھے۔ تب ہی کاؤ کی بہن اس سے پوچھتی ہے کہ یہ پلیٹس یہاں پر ایسے کیوں رکھی ہوئی ہیں، جس پہ وہ کہتا ہے کہ دراصل یہ ایک پرانا طریقہ ہے جو کہ شاید پانی ڈھونڈنے کا، اگر زمین کے نیچے پانی ہوگا تو وہ
प्लेट के नीचे आके प्लेट को हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान तभी वहाँ एक दूसरा ग्रुप आ जाता है जो पास ही में खुदाई कर रहे थे। उनमें से उस ग्रुप में से एक आदमी उनको कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और उससे बचने के लिए इन प्लेट्स को यहाँ पर रखा गया है और मंत्र भी इन पे लिखे गए हैं। और उसकी इस बात पर काओ को ज़रा भी यकीन नहीं होता। जिसके बाद फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें शाम हो गई थी। फिर काओ को गाड़ी में अपने नाना का एक काफ़ी पुराना नक्शा मिलता है जिस पे उसके नाना ने पहाड़ के पास एक निशान बनाया हुआ था। जब काओ उस नक्शे को फ़ोन पे दिए हुए नक्शे से मिलाता है और फिर वो देखता है कि फ़ोन के नक्शे पे तो ऐसा कोई निशान नहीं है। फिर वो तीनों समझ जाते हैं कि हमें ज़रूर इस पहाड़ के पास पानी मिल सकता है। इसलिए वो अगले ही दिन वहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं। शाम होने की वजह से बाकी लोग भी वहाँ से जा रहे थे, लेकिन इनमें से 3 लोग वहीं रात गुजारने का फैसला कर लेते हैं। इनमें से एक आदमी साइड पर जाता है तो वहाँ पर क्रिएचर उड़ता हुआ उसके पास आता है। क्रिएचर उसका सर काटकर जिस्म से बिल्कुल अलग कर देता है जो कि उसके साथियों के पास जाकर गिरता है, जिसको देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी बहुत बड़ा क्रिएचर वो उनके सामने आ जाता है। फिर तभी हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि बिग लिजर्ड है जिसका साइज बहुत बड़ा हो चुका है। अब वो इन दोनों आदमियों को भी मारकर अपना शिकार बना लेता है। फिर जब अगली सुबह फ़ोन को उन तीनों आदमियों की लापता होने की खबर मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो इस मुकाबले को बंद करने का फैसला कर लेती है। तभी फ़ोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को फ़ोन करके बताता है कि 3 लोग गायब हो चुके हैं, तो इसलिए फ़ोन इस मुकाबले को बंद कर रही है। ये सुनकर अमीर लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंजाम तो फिर तुम जानते ही हो। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर डर जाता है, इसलिए वो फ़ोन को मनाने जाता है और कहता है कि देखो ये कितनी बुरी बात है, पहले हमने मुकाबला रखा और अब हम इसे बंद कर रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए वो कहता है कि हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात इन 3 गायब लोगों की, हो सकता है कि वो खुद वापस चले गए हों या फिर किसी और ने शायद उनको पकड़ लिया हो। हमें इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। फ़ोन ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैनेजर के काफ़ी कहने पर वो मान जाती है। काओ और उसकी फ्रेंड और उसकी बहन फिर नक्शे वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है और फिर अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसी दीवार मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा गीली थी। उसे देखकर काओ कहता है कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसलिए इस दीवार को हमें तोड़ना चाहिए। ये जगह दरअसल उसी लिजर्ड क्रीचर का घर है जो तभी वहाँ आ जाती है और काओ के दोस्त को अपने मुंह में उठा लेती है। इसको देखकर दोनों बहन भाई काफ़ी डर जाते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए गुफा से बाहर आ चुके थे। फिर वो बाकी लोगों को इस क्रीचर के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं करता। अगले ही पल वो क्रिएचर ज़मीन फाड़कर एक आदमी पर हमला करता है और उसे आधा ज़मीन के नीचे से पकड़ लेता है और उस आदमी को भी खींचकर अपने साथ नीचे ले जाता है। फिर ये सब कुछ देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे और उन्हें काओ की बातों पे यकीन हो चुका था। फिर सब वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाते हैं। काओ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके ट्रक में आकर छुप जाते हैं, लेकिन मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर ही रह जाता है। तभी वहाँ पर क्रिएचर आकर उस पर झपट पड़ता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर काओ और फ़ोन के पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए वो दोनों भाग रहे होते हैं। वो क्रिएचर भी उनके पीछे तेज़ी से भाग रहा होता है। तभी वो दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजाने लग जाती है, पर जैसे ही क्रिएचर वहाँ पर आता है तो काओ की बहन और वो अमीर लड़का नीचे होकर छुप जाते हैं, जिससे वो क्रिएचर ट्रक के पास तो आता है लेकिन वो इनको नहीं देख पाता। जब वो वहाँ से चला जाता है उधर काओ और फ़ोन को जल्द ही पता चल जाता है, बल्कि हम और कहीं नहीं उसी क्रिएचर की गुफा में आ गए हैं। लेकिन वो तभी थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें वहाँ क्रिएचर के बहुत ज़्यादा अंडे नज़र आते हैं और यहीं पर इन्हें काओ का दोस्त भी दिखता है जो कि मरा नहीं था, अभी जिंदा था, जिसको क्रिएचर ने उस मजबूत कवर में कैद करके रखा हुआ था। और वो दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं निकाल पाते क्योंकि वो कवर बहुत ज़्यादा मजबूत था और उनसे नहीं टूटा। तभी वहाँ उन्हें और भी बहुत ज़्यादा लोग नज़र आते हैं जो कि ऐसे ही कवर में कैद किए हुए थे, जिनको दरअसल क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था।
ادھر کاؤ کی بہن ٹرک سے جب باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کریچر تو ان کے ٹرک کے اوپر ہی سویا ہوا ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے بغیر شور کیے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور امیر لڑکے کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد امیر لڑکا بھی ٹرک سے باہر نکلتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تب ہی اس سے آواز پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ کریچر نیند سے جاگ جاتا ہے اور فوراً ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر اسے بھی اٹھا کر اپنی گفا میں لے آتا ہے اور اسی کور میں اسے بھی بند کر دیتا ہے۔ پھر کاؤ اور فون پھر دوبارہ سے اسی گیلی دیوار کے پاس جاتے ہیں، جسے چیک کرنے کے بعد فون کہتی ہے دیوار کی دوسری طرف پانی ہے، کیونکہ یہ لیزرڈ کریچر ہے، شاید اسے اس لیے پانی پسند نہیں ہے، اس نے پانی سے بچنے کے لیے شاید یہ دیوار بنائی ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں گفا سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر انہیں وہاں کچھ لوگ نظر آتے ہیں تو وہ دونوں ان کے پاس آتے ہیں۔ تبھی وہ کریچر بہت زیادہ سپیڈ میں آتا ہے اور پلک جھپکتے ہی وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے، اور وہ تبھی فون کو بھی وہاں دیکھ لیتا ہے اور پھر فون کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر یہاں کاؤ فلیئر گن چلاتا ہے، تبھی ان کے پاس ایک گروپ آتا ہے۔ یہ گروپ وہی تھا جس نے کاؤ کو اس پلیٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد کاؤ کی بہن بھی یہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر وہ مل کر کچھ پلان بناتے ہیں، جس کے بعد وہ بہت تیز گانے بجانے لگ جاتے ہیں، جس کی آواز سن کر وہ کریچر زمین پھاڑ کر باہر آتا ہے اور پھر سب پر دھاڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر کریچر دوبارہ سے اپنی گفا میں چلا جاتا ہے۔ پھر کاؤ کی بہن کچھ لوگوں کے ساتھ اس گفا میں اندر جاتی ہے، جہاں وہ ان لوگوں کی مدد سے کور میں بند لوگوں کو باہر نکالتی ہے، لیکن وہ جو امیر لڑکا تھا وہ گفا میں سے کہیں غائب ہو گیا تھا، جسے ڈھونڈنے کے لیے فون جاتی ہے۔ اس امیر لڑکے نے اپنے ساتھ ایک بم لیا ہوا تھا، جس کو وہ لوگ اس گلی دیوار میں اس کو لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کاؤ وہ فون اس امیر لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر فون اس امیر لڑکے کو ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن جب وہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کریچر ان لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تب ہی وہ امیر لڑکا فون کو اکیلی چھوڑ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کریچر فون پر حملہ کرتا تو تب ہی کاؤ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ وہ کریچر کے اوپر چھلانگ لگا کر اور اس کے اوپر آ جاتا ہے اور ایک کلہاڑی سے اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ کریچر بہت زیادہ طاقتور تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر کریچر فون کو اپنی دم سے پکڑ لیتا ہے اور زور سے اسے جکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ تبھی کاؤ فیئر گن چلا کر اس کریچر کے منہ میں ڈال دیتا ہے، جس سے وہ کریچر بکھلا جاتا ہے اور اس کا دھیان بھٹکتے ہی یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دور آ کر کاؤ اس ریموٹ کا بٹن دبا کر اور بم کو پھوڑ دیتا ہے، جس سے وہاں دھماکہ ہوتا ہے اور دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا ہوتے ہی پوری گفا میں پانی پھیلنے لگ جاتا ہے۔ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز تھا کہ کریچر بھی اس کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے۔ پانی بہت زیادہ تیزی سے کاؤ اور فون کے پیچھے بھی آ رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک وقت پر گفا سے باہر آ جاتے ہیں۔ تب ہی کاؤ کی بہن اور اس کا دوست بھی آ جاتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر زمین پر الگ الگ جگہ سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، جو کہ وہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ امیر لڑکا گڑھے سے باہر آ جاتا ہے، جو کہ ابھی زندہ تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کریچر کا انڈا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ہنس رہا تھا۔ انڈا ہونے کا مطلب تھا کہ اس کریچر کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہوا تھا، اس کے انڈے ابھی بھی موجود ہیں، جس سے ظاہر ہے بہت زیادہ کریچر نکلیں گے، اور مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔